کہ وہ لوگوں کے سہارے سے چلتا ہے. اس لیے لوگوں کے سہارے سے چلنا یہ اپنے اندر چلنے کی استعداد نہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو کسی کے پوچھے جانے کے منتظر نہیں ہوتے. کوئی پوچھے ہمیں، کوئی ہمیں پوچھے، مخلصین وہ نہیں ہوتے جو پوچھے جانے کے منتظر ہوں. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ لے کر چلو. فرمایا لا تکونوا امعۃ، کہ امعاء نہ بنو. پوچھا گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امعاء کیا ہے؟ فرمایا کہ امعاء یہ ہے کہ بھائی لوگ اگر حق پر ہیں تو میرا حق پر ہوں گے، اور لوگ اگر باطل پر ہوں گے تو میرا باطل پر ہوں گے. ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں. نہیں، بلکہ حق کو خود سمجھنا چاہیے اور خود اپنی ذات سے حق پر قائم ہونا چاہیے. اس لیے اس کام میں آگے بڑھنا ہر آدمی کا اپنا میدان محنت ہے. جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے، جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے اور وہاں کوئی اس کو سہارا نہیں دیتا، بالکل دعوت کے ساتھ ہجرت اور نصرت یہ دو بازو ہیں. ہر آدمی اپنی کوشش سے آگے بڑھے، ان ضابطوں پر آئے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ کسی بڑے کا قرب مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے. کسی بڑے کا قرب مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے. دو آدمی آئے، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، دونوں عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں تو وہ مقام مل گیا کہ اب یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں سے ہم کہیں نہیں جا سکتے. تھوڑی دیر میں انصار مہاجرین آئے، علاقوں سے محنت کر کے وقت پورا کر کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے کارگزاری سننے کا شوق، جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں تمہاری کارگزاری نہ سن لوں اس وقت تک مجھے اپنے بتائے ہوئے کام پر اطمینان نہیں ہوگا اور میرا کام پورا نہیں ہوگا جب تک میں کارگزاری نہ سن لوں. جب یہ آئے انصار مہاجرین تو حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو. انہیں آگے بلایا. ادھر بیٹھے حارث بن ہشام کہا حارث پیچھے ہٹو، ان لوگوں کو آگے لاؤ. انہیں برا لگا، خیر پیچھے ہٹ گئے. ذرا پیچھے ہٹے تھے اور لوگ آ گئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ کام کے میدان میں تو تھے نہیں، نہ خروج میں، نہ گشت میں، نہ ملاقاتوں میں، نہ کام کے تقاضوں میں، کہیں بھی نہیں. تعلق ہے حضرت عمر سے. دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں امیر المؤمنین سے تعلق کے باوجود پیچھے ہٹنا پڑا. آج اس زمانے میں اگر کوئی کام سے ہٹ کر ذاتی تعلقات کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہے تو کہاں گنجائش ہوگی؟ عجیب قصہ ہے. دونوں پیچھے ہٹ گئے اور آئے انصار مہاجرین، ہر ایک آگے ان کے پیچھے ہٹا گئے، یہاں تک کہ یہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ خالی ہو گیا، کمرہ بھر گیا ان سے آنے والوں سے. یہ دونوں باہر نکل گئے. باہر نکل کر کہا ایک دوسرے سے دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کہاں تھے اور ہم یہاں سے باہر نکال دیے گئے، یہاں سے باہر نکال دیے گئے. لیکن وہ بھی اس زمانے کے لوگ تھے، صاف دل تھے، اپنے آپ کو متہم کرتے تھے، اپنی خطا مانتے تھے کہ غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے. تو حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. اس لیے کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری تو غلطی تھی. نہیں، غلطی تو ان کی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ روایت نے فرمایا کلکم خطاؤن، سب خطا کار ہے. دوسرے نے جواب دیا کہ امیر پر اس کے الزام نہیں ہے، یہ نے ہمیں نکالا ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے. کیونکہ جو آگے بڑھ گئے وہ میدان میں محنت میں آگے تھے، ہم میدان میں محنت میں آگے نہیں تھے، ہم پیچھے ہٹ گئے. جب تمام لوگ چلے گئے، کمرہ خالی ہوا، پھر دونوں آئے عمر کے پاس. امین ہمارے ساتھ آج کیا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے تو سب پر پیش کیے جاتے ہیں. ان لوگوں نے تقاضے پورے کیے یا آگے بڑھ گئے، تمہیں تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے رہ گئے. دونوں نے کہا امین یہ بتائیے ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم دونوں ابھی فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں کام کرتے رہو یہاں تک کہ اسی ملک میں تم مر جاؤ کام کرتے کرتے، واپس نہ آؤ. مجھے امید ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تو ساتھ ہو نہیں سکتا، دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سبقت لے گئے، یہ کام میں سبقت لے گئے، تم پیچھے رہ گئے، دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں کام کرتے کرتے اس ملک میں دفن ہو جاؤ، تو پھر ممکن ہے کہ حشر تمہارا ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں ساتھ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام دنیا کا کام نہیں ہے کہ آدمی کسی نہ کسی کے تعلق سے آگے بڑھ جائے، لیکن اس کا اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے.
یہ تو اس سے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ قبولیت کے لیے قربانیاں اور قبولیت کے لیے صفات قبولیت یہ اصل ہے۔ میں سچی بات ہے، پہلے ہمارا اللہ کا تعلق بگڑے گا، پھر ہمارا مخلوق کا تعلق بگڑے گا۔ سارا بگاڑ آپس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بگڑنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا چاہیے اور محنت کے سطح میں آگے بڑھنا چاہیے، محنت کے سطح میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جتنا انفرادی دعوت کا اشتغال ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں اور نصرتیں ہوں گی۔ یہ میں شروع سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کام بہت سادہ ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے اس کا استخفاف، اس کا ہلکا پن پیدا نہ ہو، بلکہ شروع سے یاد کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کا ضابطہ ہے دعوت، اللہ کی غیبی مددوں کا ضابطہ ہے دعوت۔ اجتماعی طور پر مسلمان اسلام پر قائم رہے اور باطل اسلام کے مقابلے میں ناکام ہو، اس کے لیے دعوت شرط ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے سارے باطل کے مقابلے میں، اگر تم اس کے دین کی نصرت پر ہو، اور اگر تم اس کے دین کی نصرت چھوڑ دو گے تو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم ہی مدد کرو گے نبی کی تو اللہ براہ راست مدد کرنے والے ہیں، اللہ براہ راست۔ سوچنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے شہد پینے سے روکا، آپ کو ازواج مطہرات نے شہد پینے سے روکنا چاہا حضرت زینب کے یہاں، تاکہ آپ زینب کے یہاں زیادہ تاخیر نہ کریں ہر ایک کو، اور وہی محبت میں روکا، عجیب بات ہے، آپ کو شہد پینے سے ازواج مطہرات نے محبت میں روکا کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں۔ اس کے لیے حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے دونوں نے مل کر ایک اسکیم بنائی کہ بھئی آئندہ آپ شہد نہ پیئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما یہ آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ آپ کی مدد کے لیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے اور جبرائیل آپ کی مدد کے لیے اور سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے، اور اس کے بعد سارے فرشتے وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ۔ اب اندازہ کریں، آپ 4 قسمیں اللہ نے مدد کی بیان کی۔ اگر آپ کے شہد پینے کے خلاف آپ کی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو پھر اللہ آپ کے مددگار، ان اللہ هو مولا وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ میں سوچی پڑ گیا کہ جب شہد پینا کوئی آپ کی بحثت کا مقصد نہیں، جب اس کے خلاف آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں اس کے خلاف کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی، اللہ کی مددیں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کے ساتھ، جبرائیل آپ کی مدد کے لیے اور سارے ایمان والے، سارے فرشتے۔ تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر کوئی آپ کے اس کام کی مخالفت کرے تو پھر بتاؤ اللہ کی کتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ سوچنا چاہیے، جو آپ کی بحثت کا مقصد نہیں شہد کا پینا، جب اس کے خلاف کوشش میں اللہ کی ایسی مدد آپ کے ساتھ۔ اس لیے اس زمانے میں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ مدد کے واقعات اس زمانے کے ہیں، حالانکہ صحابہ کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ بعض روایتوں میں تو ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر۔ آپ ہمارے نے روایت میں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ میں نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو۔ اس سے عجیب بات ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت ساتھی کے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے مقام کو افضل التابعین کی طرح بھی ساری امت ہو جائے تو ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں کو آپ نے بھائی کہا، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہونا زیادہ اونچا درجہ ہے، اسے صحابہ نے کہا ولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ میں نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، میرے بھائی وہ ہیں جو
جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ تو آپ بعد والوں کو بھائی کہہ رہے، اور قرآن نے تو کھول کے کہا ہے کہ ہم قیامت تک مدد کریں گے ایمان والوں کی، جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی، قیامت تک مدد کریں گے ایمان والوں کی۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ان واقعات کا بیان کرنا اپنے اندر یعنی دعوت کی عظمت اور اس کی اہمیت کو تازہ کرنے کے لیے، اور یہ غیب الصدق کے ضابطے امت کو بتلانے کے لیے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ صحابہ کے واقعات صرف صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے غیب الصدق کے واقعات امت کو مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہے، امت کو مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے، کیا مدد کے ضابطے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کام کو عزیمت کے ساتھ اور کام کی سطح کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، اگر ہر سال 4 مہینے چھپا ہوا ہے ملفوظ، ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اپنا معمول نہیں بناؤ گے، اگر جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے۔ تو ہمارے ریاض صاحب کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، تاکہ کام کے اعتبار سے جو حضرت کا عزم اور یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جو سطح قائم کی تھی اس سطح کو باقی رکھنا سب سے بڑی امانت ہے۔ اس لیے دونوں حضرات خاص طور پر ہمارے ریاض صاحب یہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات سے نیچے نہیں اترتے تھے، نیچے، کیونکہ بعض والوں کے واقعات ان کی سطح کی دعوت دیں گے، انبیاء صحابہ کے واقعات ان کی سطح کی دعوت دیں گے۔ امت کے ضعف کو دیکھ کر مت چلو، کیونکہ ضعف کو دیکھ کر چلنا ضعف پیدا کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ امت کے ضعف کو دیکھ کر چلنا تو ضعف پیدا کرے گا، امت کے ضعف کو دیکھ کر چلنا ضعف پیدا کرے گا، اور صحابہ کی سطح کو دیکھ کر چلنا قوت پیدا کرے گا، صحابہ کی سطح کو بیان کرنا قوت پیدا کرے گا۔ جی ہاں، اس لیے کہ آدمی کو احساس آگے بڑھاتا ہے، احساس آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی، بیمار کو بیماری کے اعتبار سے اور مقروض کو قرضے کے اعتبار سے، کہ کاروبار نہیں چلتا انہیں کاروبار کے اعتبار سے احساس کمتری سے بچایا جاتا ہے، جو ورنہ تو یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، انہیں ہمت دلائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل و حرکت کے اعتبار سے جو اہمیت صحابہ کے زمانے میں جو اہمیت قائم کی تھی خروج و نقل و حرکت کی، اس کو زندہ کرنا یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر سال 4 مہینے یہ ہماری عمومی بات ہے، ہر سال 4 مہینے عمومی بات ہے، ہر فرد کے لیے، ہر ایک کو اس کی دعوت، تاکہ ہر ایک میں اس بات کا احساس ہو کہ ہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، تقصیر ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کا عزم کریں اور ارادے کریں، اور کام کی کوئی سطح متعین نہ کریں، بلکہ جس سطح پر ہیں اس سطح سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ارادے کرو، نیتیں کرو، اور دعوت کو سمجھنے کے لیے حیات الصحابہ کے پڑھنے کا اہتمام رکھو، تاکہ ہمیں ہر وقت معلوم ہو کہ صحابہ نے کیا کیا اور اس پر کیا ہوا۔ کریں گے انشاءاللہ، ہمت کر کے پڑھ۔ جو ماشاءاللہ علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، عرب کے سال کے لیے پیش کریں، کھڑے ہو، ہمت کرو۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ عرب سال کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بتائیں جی، عرب سال کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، مظفر نگر، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، اور بتائیں جی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اور بتائیں، جن کے 3 دفعہ جی ہر سال 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، جن کے 3 دفعہ 4 مہینے لگ چکے 5 مہینے کے لیے پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی، ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ، اللہ ہر سال 6 مہینے، جی ہر سال 6 مہینے اور 4 مہینے ماشاءاللہ، جی اللہ قبول فرمائے۔